جس کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو ان سے آپ کی 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئی اور ایک صاحبزادے جن کا نام قاسم آپ نے رکھا تھا وہ پیدا ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیاں آپ کے صاحبزادیاں وہ تو الحمدللہ زندہ رہیں اور انہوں نے طویل عمر پائی، لیکن صاحبزادے بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو مکہ مکرمہ کے کافر لوگوں نے بڑی خوشی منائی اور ان کے بعد سرداروں نے، جن میں سے ایک کا نام عاص بن وائل تھا، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس نے کسی محفل میں یہ بات کہی کہ دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، جو ہوئی تھی اس کا انتقال ہو گیا، تو آپ کی تو نسل ہی نہیں چلے گی، آپ کی تو نسل ہی نہیں چلے گی، اور کوئی جب بیٹا نہیں ہے تو آپ کے بعد کوئی آپ کا نام لینے والا بھی علیہ باللہ باقی نہیں رہے گا، اور آپ کے بعد آپ کی تحریک اور آپ کا دین معاذ اللہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یہ اس نے ایک محفل میں یہ بات کہی، اور چونکہ اہل عرب یہاں صورت یہ تھی کہ کسی شخص کے بیٹا ہو تو بڑی خوش نصیبی سمجھتے تھے اور کہتے تھے اس کی نسل اس سے چلے گی، بیٹی ہو تو بیٹی کو نہ سمجھتے تھے، آر سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ یہ قرآن کریم میں ہے کہ اگر کسی کا بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں کیا کروں کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اسی واسطے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے بعض قبیلے۔ تو اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ بیٹیاں تھیں اور بیٹا کوئی نہیں تھا تو انہوں نے اس بات کے اوپر بڑی خوشیاں بھی منائی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں بھی کی اور یہ پیشن گوئیاں بھی کی کہ آپ کے بعد آپ کا دین چلنے والا نہیں ہے۔ اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی ہے جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے، اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی، وہ کیفیت جو وحی کے نازل ہونے کے وقت طاری ہوا کرتی تھی۔ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے اوپر کچھ ایک غشی کسی کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی، تو وہ کیفیت آپ پر طاری ہوئی، اور جب آپ سے وہ کیفیت دور ہوئی تو آپ نے تبسم فرمایا، مسکراتے ہوئے صحابہ کرام کو دیکھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں، کس بات پر خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، اور پھر خود یہ سورت پڑھ کر سنائی صحابہ کرام، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانو کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمایا، لہذا تم اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھتے رہو اور قربانی کرتے رہو۔ ان شانئک هو الابتر، یقین جانو کہ تمہارا دشمن ہی ابتر ہے، یعنی وہ ایسا ہے کہ اس کی نسل نہیں چلے گی، اس کا ذکر نہیں چلے گا۔ وہ جو کہہ رہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل نہیں چلے گی، تو حقیقت میں وہ دشمن ایسا ہے کہ اس کی نسل نہیں چلے گی۔ آپ کو تو ہم نے کوثر عطا فرمایا، اسی لیے سورت کا نام سورت الکوثر ہے۔
حضور اپنے صحابہ پر جب صورت نازل ہوئی تو آپ نے تبسم فرمایا تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ رسول اللہ کوثر کیا، بلکہ آپ نے خود پوچھا صحابہ کرام سے اتدرون ما الکوثر، جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ کوثر جو ہے وہ ایک نہر ہے، جس کا نام کوثر ہے، پینے کے لیے جتنے آسمان کے ستارے، عدد النجوم السما، جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنے اس کے اوپر برتن رکھے ہوں گے پینے کے لیے۔ دوسری حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کا پانی اتنا شفاف اور اتنا میٹھا ہوگا کہ دنیا میں آج تک کسی نے ایسا پانی نہیں پیا، اور وہ اتنی خوبصورت وہ اس سے مسلمانوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائے نارے کوثر، حوض کوثر۔ یہاں یہ سمجھ لیں کہ لوگ زندہ کیے جائیں گے، پریشان ہوں گے، پسینے میں شرابور ہو رہے ہوں گے، جنت کے کنارے کہنے والے اسی حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت کے جو لوگ ہیں وہ اس سخت گرمی کے عالم میں حوض کوثر پر آئیں گے اور پانی پیئیں گے، اور جو شخص ایک مرتبہ پانی پی لے گا تو اس کے بعد تکلیف نہیں ہوگا، وہ ہوگا، لیکن حالانکہ دیکھنے میں وہ میری امت کے لوگ ہوں، تو میں ان سے فرشتوں سے کہوں گا کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، پھر ان کو اس کے جواب میں فرشتے کہیں گے تو
لیکن